سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ، معاشرے پر چھائے ہوئے جعلی پیروں کے گناہوں کی شرمناک روداد۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 8۔ اگلے روز خاوند دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اس کی ماں آ گئی اور بختی کی ماں سے کہا کہ چلو پیر صاحب کے ہاں چلیں۔ بیٹے نے کہا یہ آج نہیں جائے گی اور شاید کبھی بھی نہ جائے۔ ماں نے حیرت زدگی کے عالم میں بیٹے کی طرف دیکھا۔ بیٹے نے پھر کہا کہ یہ نہیں جائے گی۔ یہ بات بڑی لمبی ہے، بختی نے ہمیں اپنی داستان حیات سناتے ہوئے کہا۔ ماں نے مجھے پوری بات سنائی تھی کہ اس کی ساس، سسر، نندیں وغیرہ میری ماں اور اس کے خاوند سے ایسی ناراض ہوئیں جیسے خونی دشمنی پیدا ہو گئی ہو۔ میری ماں کے ساتھ ساس، سسر وغیرہ کا یہ رویہ ناگوار بلکہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ ایک بار پیر نے میری ماں کے خاوند کو بلایا تو وہ نہ گیا۔ میں یہ ساری چپ خلش اور کھینچا تانی نہ سناؤں تو بہتر ہے کیونکہ یہ بڑی لمبی ہے۔ میں خود ہی چاہتی ہوں کہ اس داستان کا یہ حصہ حذف کر کے مختصر بیان کر دوں۔ مسلمانوں کی پسماندگی کے اس دور میں، آج کے دور میں بھی ماں باپ تو کیا اللہ کو بھی ناراض کیا جا سکتا ہے، پیر کو ناراض کرنا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے۔ بختی کی ماں اور اس کے خاوند کی حالت تصور میں لائیں کہ گھر میں خون کے سگے رشتے ناراض اور باہر پیر ناراض۔ ان کی حالت تو یہ تھی کہ لوگ انہیں گھور گھور کر دیکھتے تھے جسے ان کا وجود انہیں بھلا نہ لگتا ہو اور وہ انہیں زمین کے تختے سے اٹھا دینا چاہتے ہوں۔ بختی کی ماں کے خاوند کی جرأت مندی اور مردانگی کی پختگی ملاحظہ ہو کہ وہ ہر کسی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ پیر کے 3-4 خاص مرید بختی کی ماں کے خاوند سے وقتاً فوقتاً ملتے رہے اور اسے تلقین کرتے رہے کہ وہ پیر صاحب کے ہاں جایا کرے۔ خاوند نے صاف الفاظ میں کہا کہ اس نے اس پیر کی مریدی ترک کر دی ہے۔ پھر پیر کے 2 غنڈوں نے بختی کی ماں کے خاوند کو دھمکیاں دیں کہ وہ پیر کی مریدی سے دستبردار رہا تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ خاوند نے کہا کہ وہ تھانے میں ان کے خلاف رپورٹ لکھوا دے گا کہ ان لوگوں کی طرف سے اسے جان کا خطرہ ہے۔ اس سے وہ کچھ ڈر گئے، لیکن پیر کی طرف سے کسی نہ کسی ذریعے بختی کی ماں کے خاوند کو کوئی نہ کوئی دھمکی اور وارننگ ملتی رہتی تھی۔ یہ شخص تنے تنہا رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے ہندو اور سکھ دوستوں کے آگے یہ مسئلہ رکھا۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ کم از کم ایک آدمی تو ملا جو پیر کے خلاف ہے، یعنی پیر پرستی کو نہیں مانتا۔ انہوں نے اسے کہا کہ بہتر ہے کہ وہ یہاں سے ٹرانسفر کرا لے اور گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ دراصل بختی کی ماں اور اس کے خاوند کے لیے کچھ ایسی ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جیسے لوگوں نے اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا ہو۔ اس میں اس پیر کی غنڈہ گردی زیادہ تھی۔ ان ہندوؤں کی کوشش سے بختی کی ماں کے خاوند کی ٹرانسفر جلندھر ہو گئی تھی۔ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ سامان اپنے ساتھ لے گیا کیونکہ اس کا ارادہ اب واپس آنے کا نہیں تھا۔ بیوی کے تمام کپڑے اور زیورات ساتھ لے گیا۔ نئی جگہ جا کر اس نے پہلے یہ دیکھا کہ اسٹاف میں کون سے ایسے مسلمان ہیں جو پیر پرستی کے منکر ہیں۔ ایسے 2 آدمی اسے مل گئے۔ پھر اس نے 2-3 ہندوؤں کے ساتھ دوستی کر لی اور ان مسلمانوں اور ہندوؤں کو بتایا کہ وہ اپنے آبائی شہر سے بھاگ کر آیا ہے اور اب یہیں آباد ہونا چاہتا ہے۔ اس نے اصل وجہ نہ بتائی، صرف یہ بتایا کہ وہاں کے پیر کے ساتھ اس کی عداوت ہو گئی ہے اور پیر اسے قتل کروانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ پیر عورتوں کا شکاری ہے اور جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو اگلے روز دلہن کو اس کے آستانے میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ کسی نہ کسی دھوکے میں اس دلہن کو بے آبرو کر دیتا ہے۔ اس نے کچھ جھوٹ بھی شامل کر دیا اور مظلوم بن گیا۔ اس کے نئے دوستوں نے اسے کہا کہ وہ اسے یہیں آباد کر لیں گے۔ یہاں سے میں اس داستان کو اور زیادہ مختصر کر رہی ہوں۔ بختی کی ماں کا خاوند پورا 1 سال گھر نہ گیا تو اس کا باپ اسے ملنے آیا اور کہا کہ وہ کبھی چھٹی لے کر آئے۔ اس شخص نے جھوٹا وعدہ کیا اور چھٹی نہ لی۔ ایک بار اس کا بڑا بھائی آیا تو بھائی سے بھی اس نے یہی وعدہ کیا لیکن نہ گیا۔ حد یہ کہ اس نے پورے 8 سال وہیں گزار دیے
اور ایک دن کی بھی چھٹی لے کر اپنے گھر نہ گیا۔ اسے اطلاع ملی کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو افسوس کا خط لکھا اور یہ بھی لکھ دیا کہ وہ نہیں آئے گا۔ پھر اس کی ماں فوت ہو گئی تو بھی وہ نہ گیا۔ بچی یعنی بختی 10-11 سال کی ہو گئی تھی۔ ایک اور سال گزر گیا تو اس کا بھائی اسے ملنے آیا اور یہ خبر سنائی کہ پیر مر گیا ہے اور اس کا بیٹا جس کی عمر 13-14 سال ہے اس کی گدی پر بٹھا دیا گیا ہے اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ بھائی نے کہا کہ اب اسے واپس آ جانا چاہیے۔ یہ شخص پھر بھی جانے پر رضامند نہ ہوا۔ 1 سال اور گزر گیا، بلکہ 3-4 مہینے اور زیادہ گزر گئے تو اس کا بھائی پھر آ گیا اور اب وہ جو مسئلہ لے کر آیا اس پر اس شخص نے غور کیا۔ بھائی نے کہا کہ جائیداد کی تقسیم ضروری ہو گئی ہے کیونکہ ایک چچا زاد بھائی کچھ بدمعاشی پر اترا ہوا ہے۔ جائیداد میں ایک تو یہ حویلی تھی جس میں یہ سارا خاندان رہتا تھا اور کچھ زرعی زمین تھی۔ بڑے بھائی کا یہ خیال تھا کہ دونوں بھائی اپنا اپنا حصہ الگ کر لیں تاکہ چچا زاد بھائی کو بددیانتی یا خباثت کا موقع نہ ملے۔ بھائی نے اسے پھر کہا کہ وہ پیر مر چکا ہے جس نے اس کے خلاف عداوت رکھ لی تھی، اب وہ واپس اپنے گھر آ جائے۔ یہ بات اس شخص کو اچھی لگی اور وہ چھٹی لے کر گیا اور دونوں بھائیوں نے سرکاری طور پر جائیدادیں تقسیم کر لیں اور پھر بختی کی ماں کے خاوند نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ واپس آ جائے گا۔ اس نے واپس اپنے قصبے میں ٹرانسفر کی بہت کوشش کی لیکن نہ ہوا۔ وہ جلندھر میں نوکری کرتا رہا اور چھٹی میں آتا رہا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ ریٹائرمنٹ تک جلندھر میں ہی نوکری کرتا رہے گا، وہاں اسے اچھی ترقی مل گئی تھی۔ بختی کی عمر 20-21 سال ہو گئی تو بختی کی ماں کا خاوند ریٹائر ہو گیا۔ اسے ریٹائرمنٹ سے پہلے کی 3 مہینوں کی چھٹی مل گئی اور وہ اپنا تمام سامان سمیٹ کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ حویلی کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی لیکن اس میں دروازہ رکھ دیا گیا تھا۔ اس طرح دونوں بھائی حویلی میں اکٹھے رہتے تھے۔ پھر بختی کی شادی کر دی گئی۔ وہاں اور کچھ مہینے گزرے تو ماں کی تاریخ اپنے آپ کو بیٹی کی ازدواجی زندگی میں دہرانے لگی۔ یہ میں بتا چکی ہوں کہ ماں کی طرح وہ بھی پیر کے جال میں آ گئی ہے اور اس جال میں ماں کی طرح اس کے سسرال نے پھینکا ہے۔ فرق یہ تھا کہ ماں کا پیر بوڑھا تھا اور اس بوڑھے کا جانشین جوان تھا۔ ماں کی اتنی لمبی اور اتنی تلخ داستان سن کر بختی نے اسے پوچھا کہ اب اسے یہ بتائے کہ وہ اب کیا کرے۔ اس پیر کی نیت میں کوئی شک نہیں رہا تھا۔ بغاوت، ماں نے کہا۔ میں نہیں سمجھ سکی کہ میں نے کیوں ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تم یوں نہ کرنا، اللہ پر یقین رکھنا اور اس پیر کو صاف جواب دے دینا، اور اگر تمہیں طلاق ہو گئی تو میں تمہیں اپنی سینے سے لگا کر رکھوں گی، اور یہ شخص جو تیرا باپ نہیں تمہیں اپنے پناہ میں رکھے گا، کیونکہ اس کے ساتھ جو بیتی ہے وہ تم نے سن لی ہے، تمہیں پیر کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا۔ بختی واپس اپنے سسرال آئی تو 2 دنوں بعد ساس اسے پیر کے ہاں لے گئی۔ وہی کمرہ تھا، وہی پلنگ تھا اور وہی کرسی تھی۔ فرق صرف یہ کہ اب پیر جوان اور قوی ہیکل اور تندرست تھا۔ پہلے پھیرے پر تو اس پیر نے اپنی نیت کا اظہار کیا تھا، اس دوسری ملاقات میں اس نے اپنا آپ بالکل ننگا کر دیا۔ اس کے باپ نے بختی کی ماں کو آہستہ آہستہ پھانسا اور خراب کیا تھا، لیکن اس کا یہ بیٹا دوسری ملاقات میں ہی بے قابو ہو گیا اور بختی سے کہا کہ وہ پلنگ پر لیٹ جائے۔ بختی اٹھ کھڑی ہوئی اور پلنگ پر لیٹنے سے انکار کر دیا۔ پیر کو غصہ آ گیا۔ اس نے بختی کو بازو سے پکڑا اور زور سے جھٹکا دے کر اسے پلنگ پر گرا دیا اور خود نیم برہنہ ہو کر پلنگ پر چڑھنے لگا تو بختی پلنگ کی دوسری طرف سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پیر سے کہا کہ وہ پہلے ایک بات سن لے۔ اس پیر کا حال یہ تھا کہ چہرہ لال سرخ اور وہ پھنکار رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ یہ حیوانی جذبات کی شدت کی انتہا تھی۔ پیر صاحب، بختی نے کہا، اگر میں آپ کے سامنے ایک آدمی پیش کروں اور کہوں کہ یہ شخص اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے کیا سزا دیں گے؟ میں اسے اپنے ہاتھوں بندوق سے گولی مار دوں گا، پیر نے کہا۔ جلدی کرو اور پلنگ پر آ جاؤ۔ پیر صاحب، بختی نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنے آپ کو گولی ماریں، میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ میں آپ کی بہن ہوں، آپ کے باپ کی بیٹی ہوں۔ اگر یقین نہ آئے تو میں اپنی ماں کو ساتھ لے کر آتی ہوں، وہ آپ کو بتائے گی۔ بکواس بن کر کافر کی بچی، پیر نے گرج کر کہا۔
میرے مرحوم باپ کو بدنام کر رہی ہو؟ ہاں، بختی نے کہا، وہ تمہارا ہی نہیں میرا بھی باپ تھا، میں جا رہی ہوں۔ بختی دروازے کی طرف کھڑی تھی، وہیں سے گھومی اور دوڑنے کی رفتار سے دروازے سے نکلی، مریدوں والے کمرے سے بھی نکل گئی اور باہر جا کر دوڑ پڑی۔ اسے معلوم تھا کہ پیر اتنی جلدی باہر نہیں آ سکے گا کیونکہ وہ نیم برہنہ تھا اور اس حالت میں اس کمرے سے جلدی نہیں نکل سکتا تھا۔ بختی گھر پہنچ گئی اور پیر نے اپنے 2 غنڈوں کو بلوایا اور اس کمرے میں بٹھا کر کہا کہ یہ لڑکی جو ابھی ابھی یہاں سے گئی ہے اسے اغوا کرنا ہے، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ اغوا کرا کر رکھنا کہاں ہے۔ جو حکم سرکار، ایک غنڈے نے کہا، جب اشارہ کریں گے لڑکی اڑا لی جائے گی۔ بختی نے بات یہاں تک سنائی تو اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ میری نظر کا فریب بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے صاف طور پر دیکھا کہ اس مسکراہٹ سے بختی کا بڑھاپے سے مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا، جسے اللہ کا نور کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں ایک بار پھر کہوں گی کہ بختی اور اس کی ماں عالم فاضل نہیں تھی اور وہ دین اسلام کے اسرار و رموز کو نہیں سمجھتی تھی، پھر بھی انہیں یقین تھا کہ پیر پرستی شرک اور کفر ہے۔ بختی ہمیں وہ سنا رہی تھی جو اس کی ماں پر اور اس پر بیتی تھی، اور وہ ایک پیر کی صورت میں ہمیں وہ سارے پیر دکھا رہی تھی جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اپنی ابلیسیت کے جال میں پھنسا رکھا ہے اور ان کے لیے خدا بنے ہوئے ہیں۔ میں بہتر یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی رائے نہ دوں اور بختی نے جو آپ بیتی سنائی ہے وہ پیش کر دوں، رائے آپ خود قائم کر لیں۔ یہ تو بختی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ پیر نے اس کے لیے اپنے غنڈوں کو کیا حکم دیا ہے۔ بختی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پیر کے یہ غنڈے اغوا اور قتل کی وارداتیں ایسے ماہرانہ طریقے سے کر سکتے ہیں جن کا کوئی سراغ ہی نہیں ملتا، اپنا کوئی نشان پیچھے چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ اگر بختی کو معلوم ہوتا بھی تو وہ شاید ان سے نہ ڈرتی، اس کے بجائے احتیاط کرتی کہ باہر نکلتی ہی نہ، تاکہ اس کے اغوا کی نوبت ہی نہ آئی۔ اسے اصل ڈر اور خطرہ اپنے سسرال سے تھا جو پیر کو خدا سمجھتے تھے۔ وہ تو پیر کے خلاف ہلکا سا اشارہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بختی پیر سے اپنی عصمت تو بچا لائی تھی، لیکن اس کی اسے ذرا سے بھی خوشی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اپنی ساس، سسر اور اپنے خاوند کو وہ بتائے گی کہ پیر نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ بھی معرفت ہے، اور پیر صاحب جب اس کیفیت میں آتے ہیں تو وہ خدا کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں اور خدا ان کی ہر بات مان لیتا ہے۔ بختی شدت سے محسوس کرنے لگی کہ اس کا کوئی محافظ ہو جو اسے اس پیر سے بچا لے۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، باپ پر اسے بھروسہ نہیں تھا، پیچھے رہ گیا تھا خاوند۔ خاوند تو پیر کے پاؤں پر سجدے کرنے والا تھا، صرف ماں تھی جو اس کے اس مسئلے کو سمجھتی تھی، اور بختی کو امید تھی کہ ماں شاید راہ نجات نکالے۔ ہانپتی کامتی ساسوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بختی اپنے سسرال گھر میں داخل ہوئی۔ ساس اور نندیں بےتابی سے اس کی منتظر تھیں، اس پر جیسے ٹوٹ پڑی ہوں اور سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پیر صاحب نے کیا کہا، کچھ امید دلائی، وغیرہ وغیرہ۔ بختی کے جی میں آئی کہ انہیں صحیح واردات سنا دے، لیکن اس نے اپنے احساسات اور دماغ کو قابو میں رکھا اور ان عورتوں کو امید افزا جواب دیے۔ اس کا خاوند گھر نہیں تھا، اس نے شام کو آنا تھا۔ بختی اپنی ماں کے پاس جانے کو بےتاب تھی۔ اس نے بہانہ یہ گھڑ لیا کہ اپنی ماں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی ہے کہ پیر صاحب نے یقین سے کہا ہے کہ بہت جلدی میری مراد پوری ہو جائے گی۔ ساس نے اسے بخوشی اجازت دے دی اور وہ فوراً وہاں سے چل پڑی۔ ماں کے ہاں پہنچی تو ماں نے اس کے چہرے پر افسردگی، تذبذب اور ایسے ہی کچھ تاثرات دیکھ کر کہا، لگتا ہے لڑ کر آئی ہو۔ لڑ کر تو نہیں آئی امی، بختی نے کہا، لڑائی تو اب ہوگی۔ آپ کو ایک نئے واردات سنانے آئی ہوں، بتائیں میں کیا کروں۔ بختی کی یہ بات سن کر ماں جس طرح پریشان ہو گئی ہوگی وہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ بختی نے ماں کو ساری واردات سنا دی اور پوچھا کہ وہ کیا کرے۔ ماں تو یہ بات سننے کے دوران ہی گہری سوچ میں چلی گئی تھی اور پھر اس کا سر جھک گیا۔ بختی نے ماں کو اس کیفیت میں دیکھ کر ایک بار پھر پوچھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہی سوچ رہی ہوں بیٹی، ماں نے اپنی سوچوں سے بیدار ہو کر کہا، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، اب تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کیا کریں گے اور کیا ہوگا۔ تم شاید نہ جانتی ہو کہ یہ پیر پکے بدماشی نہیں ہوتے، بلکہ سنگین سے سنگین تر جرم کرنا بھی جانتے ہیں اور کروانا بھی۔
انہوں نے جرائم پیشہ گروہ پالا ہوا ہے۔ تو کیا مجھے اغوا کرا دے گا؟ بختی نے کہا۔ کیا زبردستی کرے گا؟ یہ تو بات کی بات ہے بیٹی، ماں نے کہا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے سسرال کا اور خاص طور پر تمہارے خاوند کا رد عمل اور رویہ کیا ہوگا۔ کیا تم نے اپنے خاوند کو یہ بات بتائی ہے؟ خاوند تو شام کو گھر آئے گا، بختی نے جواب دیا۔ ساس اور نندوں کو نہیں بتایا، بلکہ انہیں یہ بتایا ہے کہ پیر نے خوشخبری سنائی ہے کہ مراد بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ خاوند کو صاف صاف بتا دینا، ماں نے کہا۔ اسے یہ کہنا کہ پیر نے یوں کیا ہے اور تم اجازت دیتے ہو تو پیر کی یہ خواہش پوری کر دوں۔ میرا فیصلہ سن لے امی، بختی نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ آپ نے تو اس خبیث کے باپ کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے اور میرے وجود کو جو اس گناہ کی یادگار ہے پالتی رہیں۔ میں موت قبول کر لوں گی، یہ ذلت قبول نہیں کروں گی، اور میں باقی عمر تم پر فخر کروں گی بیٹی، ماں نے کہا، اور تمہاری قبر پر ایصال ثواب کرتی رہوں گی۔ اس کے بعد ماں بیٹی سر جوڑ کر غور کرنے لگیں کہ عملاً اس کا سد باب کیا ہو۔ کوئی صورت نجات کی نظر نہیں آتی تھی۔ دونوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بختی اپنے خاوند کو بتا دے اور پھر اس کے ساتھ کیا باتیں کرے۔ بختی شام کو ماں سے رخصت ہوئی اور اپنے سسرال پہنچی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بختی کا خاوند آ گیا۔ وہ حسب معمول اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں بختی بھی تھی۔ اس وقت ان کے کمرے میں کوئی نہیں جایا کرتا تھا، لیکن اس روز بختی پیر کے پاس گئی تھی اور بختی کے بیان کے مطابق پیر نے فیصلہ کر دیا تھا کہ مراد پوری ہونے والی ہے، اس لیے بختی کی ساس اور نندیں دوڑی آئیں کہ یہ خبر وہ خود بختی کے خاوند کو سنائیں۔ ان کے ذہن و اعصاب پر تو وہ پہلا بچہ سوار تھا جو بختی نے پیدا کرنا تھا۔ سب نے مل کر اور ایک دوسرے کی بات کاٹ کاٹ کر سنایا کہ بختی کو پیر صاحب نے کیا خوشخبری سنائی ہے۔ خاوند کو تو خوش ہونا ہی تھا، اس کی باچھیں کھل گئیں۔ آخر بختی کی ساس اور خاوند کی بہنیں کمرے سے نکلیں تو بختی نے دروازہ بند کر کے خاوند کو الگ بٹھا لیا۔ اب اصل بات مجھ سے سنیں، بختی نے خاوند سے کہا۔ امی اور باجیاں جو سنا گئی ہیں یہ میں نے انہیں سنایا تھا اور یہ سب جھوٹ ہے۔ وہاں جو ہوا اور میں کس طرح وہاں سے اپنی عزت بچا کر نکلی ہوں وہ سنیں۔ بختی نے خاوند کو پیر کی ہر وہ بات اور حرکت واضح کر کے ذرا ذرا تفصیل سے سنائی اور یہ بھی کہ وہ کس طرح وہاں سے بھاگ کر نکلی ہے۔ خاوند کا رد عمل یہ تھا کہ اس کے ہونٹوں پر تبسم سا آیا جو ذرا سی دیر بعد غائب ہو گیا اور اس کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئے، پھر شکن صاف ہو گئے اور خاوند دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ بختی کی یہ بات ماننا نہیں چاہتا تھا، یا یہ کہ وہ بختی کو کس طرح سمجھائے کہ یہ اسے وہم ہو گیا ہے کہ پیر صاحب کی نیت اس پر خراب ہو گئی تھی۔ میری بات توجہ سے سنو بختی، خاوند نے کہا۔ تم پیر صاحب کی نیت پر اس لیے شبہ کر رہی ہو کہ تم پیر پرستی کو نہیں مانتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تم نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہو، کوئی بھی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو تم اس کی نیت پر شک کرتی ہو، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ پیر صاحب میں اور عام لوگوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے۔ پیر دراصل آسمان کی مخلوق ہیں اور ہم زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہارا یہ وہم کس طرح دور کر دوں۔ تمہاری تربیت ماں نے کی ہے اور وہ بھی بے پیری عورت نے۔ مجھے آپ سے اسی جواب کی توقع تھی، بختی نے کہا۔ میں آپ کی محبت کے صدقے پیر صاحب کے پاس پھر چلی جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ پیر صاحب مجھے شلوار اتارنے کے لیے کہیں تو میں آپ کی موجودگی میں شلوار اتار دوں گی، بلکہ آپ سے اجازت لوں گی۔ آپ یہ بھی سوچیں کہ میں آپ کی منقوہہ بیوی ہوں، پیر کی نہیں۔ اگر آپ مجھے ایسی بدی کی اجازت دیتے ہیں تو بھی یہ گناہ ہے۔ آپ کی محبت کی خاطر میں یہ بھی کر گزروں گی، لیکن آپ کی موجودگی میں۔ اگر خاوند میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو وہ فوراً کہہ اٹھتا کہ پیر کی پیری ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ بہرحال اس کی بیوی کے لیے ایک غیر مرد ہے۔ لیکن اس غیرت مندی کے اظہار کے بجائے اس نے ذرا دبی زبان سے بختی کے ماں کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ پیر کو ایک موقع اور دیا جائے۔ بختی جانتی تھی کہ اس کا خاوند پیر اور اپنی ماں اپنے باپ اور بہنوں کے ہاتھوں میں مجبور ہے، اور یہ لوگ اس شرک سے کسی قیمت پر ہٹنے والے نہیں۔ بختی نے خاوند کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسی کوشش محض بیکار ہے
اور اسے آخر ناکام ہی ہونا ہے۔ اس نے خاوند کی یہ بات مان لی کہ اس کے ساتھ پیر کے ہاں جائے گی۔ بختی کی داستان جب اس مقام پر پہنچی تو میں نے اسے پوچھا کہ اس نے آخر سوچا کیا تھا۔ سوچا تو یہی تھا کہ اس پیر کی ہوسکاری کو اپنے پاؤں تلے مسل ڈالوں۔ بختی نے کہا، مگر مجھے اپنی کامیابی کی توقع کم ہی نظر آتی تھی۔ میرے سامنے کوئی واضح اسکیم نہیں تھی کہ یوں کروں گی، اور اگر صورتحال کچھ اور رنگ اختیار کر گئی تو میں فلاں چال چلوں گی۔ البتہ یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ خاوند کو پیر کے خلاف بھروں گی اور اس کے دل میں پیر کی نفرت پیدا کروں گی۔ کامیابی کی امید تو پھر بھی نہیں تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ خاوند میری محبت میں دیوانہ ہوا جاتا تھا۔ یہی ایک حربہ تھا جو مجھے استعمال کرنا تھا۔ بختی کو معلوم تھا کہ خاوند کو یہ غم کھا رہا ہے کہ بختی پیر صاحب کو ناراض کر کے بھاگ آئی تھی، اور اس سے زیادہ توہین پیر صاحب کی اور کیا ہو سکتی تھی۔ اگلے روز خاوند اپنے روز مرہ کا کام دھندا چھوڑ کر بختی کو ساتھ لیے پیر صاحب کے ہاں جا پہنچا۔ راستے میں وہ بختی کو لیکچر دیتا گیا کہ پیر صاحب کی دل سے ناراضگی نکالنی ہے۔ اس نے بختی سے یہ بھی کہا کہ پیر صاحب سے معافی مانگ لینا۔ بختی نے خاوند سے کہا کہ وہ خاوند کی ان باتوں پر عمل کرے گی، لیکن پیر صاحب کے پاس تنہا نہیں ٹھہرے گی، اپنے خاوند کی موجودگی لازمی سمجھے گی۔ بختی نے یہ بات اسے پہلے بھی کہی تھی اور اب پیر کے ہاں جاتے ہوئے پرزور طریقے سے کہی۔ بختی نے ہمیں سنایا کہ جب بھی اس نے خاوند سے یہ بات کہی تو خاوند کھوکھلی سی ہنسی ہنس پڑتا تھا۔ پیر مریدوں کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بختی کو اپنے خاوند کے ساتھ دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ خاوند اور بختی نے دستور کے مطابق پیر کے قدموں میں جا سجدہ کیا اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ پیر نے دونوں کو نظر بھر کر دیکھا۔ یہ تو وہ اس کا شکار تھا جو وہ سمجھتا تھا کہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس نے ان دونوں کو سر کی جنبش سے اشارہ کیا کہ اندر چلیں۔ دونوں اٹھے اور اس مخصوص کمرے میں چلے گئے۔ چند منٹوں کے بعد پیر بھی اس کمرے میں داخل ہوا اور دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پیر کا انداز ایسا تھا جیسے کل کوئی خاص بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ یہ تو کوئی بڑا ہی کافر جن ہے بھائی، پیر نے کہا۔ شاہ جی مرحوم نے مجھے اس قسم کے جنات کے متعلق خاص طور پر خبر دیا تھا اور کہا تھا کہ ایسے جنات کو قابو میں لانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں کہ قابو میں آتے ہی نہ ہو۔ مرحوم کہتے تھے کہ ایسا جو بھی جن قابو میں آ جائے گا اس کا کوئی وعدہ قبول نہیں کرنا، بلکہ اسے جلا کر راکھ کر دینا۔ تمہاری بیوی پر ایسے ہی جن کا قبضہ ہے۔ کل یہ میرے پاس بیٹھی تھی اور وہ بدبخت آ پہنچا اور اسے بھگا کر لے گیا۔ یہ بیچاری سمجھتی ہوگی کہ میری کسی بات سے یہ خود بھاگی ہے، لیکن یہ ساری کارستانی اس جن کی تھی۔ فکر نہ کریں، میں اسے سنبھال لوں گا اور اس لڑکی کی گود ہری کر کے ہی دم لوں گا۔ پیر نے اپنے آپ پر ایسی کیفیت طاری کر لی تھی جس سے لوگ متاثر ہوتے بلکہ ہپناٹائز ہو جایا کرتے تھے۔ بختی پر تو کچھ اثر نہ ہوا، لیکن اس کا خاوند مسحور ہو گیا۔ پیر نے زبان کا کچھ اور جادو جگایا تو خاوند کی روح بھی پیر کے قدموں میں جا گری۔ یا دستگیر، خاوند نے خریدے ہوئے غلاموں کی طرح کہا، حکم ہو تو میں باہر چلا جاتا ہوں، آپ اسے دیکھیں۔ میری تو یہ درخواست ہے کہ اس جن سے ہمیں رہائی دلائیں۔ ایک عرض میری بھی ہے سرکار، بختی نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اگر آج آپ نے مجھ سے شلوار اتروانی ہے تو میں عرض کرتی ہوں کہ میرا خاوند اس کمرے میں موجود رہے گا، اور جب تک یہ مجھے اجازت نہیں دے گا میں شلوار نہیں اتاروں گی۔ پیر ہنس پڑا جیسے بختی نے اسے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ او ہو بختی، اللہ تیرے بخت اور اچھے کرے، پیر نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ تم یہی کہو گی، لیکن میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ وہ میں نہیں تھا جو تمہیں برہنہ کرنا چاہتا تھا۔ جن تو کسی کو نظر نہیں آتے، تمہارے سامنے میں بیٹھا تھا اور جن کا حکم میری زبان سے نکل رہا تھا۔ اگر تم بھاگ نہ جاتی تو کل ہی میں اپنی جان کی بازی لگا کر اس جن کو پکڑ لیتا۔ پیر یقیناً سمجھ گیا ہوگا کہ بختی اپنی عقیدے کی بڑی ہی پکی ہے اور یہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گی جتنا وہ سمجھتا رہا ہے۔ اس روز اس نے وہی عمل کیا جو پہلے کرتا رہا تھا۔ سامنے بٹھا کر اس کی کنپٹی میں، پھر ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور پھر آنکھوں میں جھانک کر پھونکیں ماریں اور کہا کہ 2 روز بعد پھر لایا جائے۔ پھر اس نے 2 تعویذیں بھی لکھ کر دیں۔ گھر واپس جاتے ہوئے خاوند نے بختی کو لیکچر دینا شروع کر دیا۔ وہ بختی کو قائل کر رہا تھا کہ پیر صاحب ٹھیک کہتے ہیں
کہ کل اس کافر جن نے اسے پیر صاحب کے کمرے سے بھگا دیا تھا۔ بختی خاموشی سے یہ لیکچر سنتی رہی اور آخر خاوند نے ایسی بات کہہ دی جو بختی کو گراں گزری۔ میری ایک بات سن لیں، بختی نے کہا، میں پیر کو چیلنج کرتی ہوں کہ اس کے تعویذ اور عمل میری گود ہری کر دیں، اور دوسرا یہ کہ یہ پیر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر وہ یہ دونوں کام کر دے تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جب تک یہ پیر چاہے گا میں اس کی داشتہ بنی رہوں گی۔ بختی کی اس بات سے خاوند کو صدمہ تو بہت ہوا ہوگا، لیکن اس کا خاموش رد عمل ایسا تھا جیسے دبک گیا ہو۔ بختی نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کا خاوند عام قسم کے خاوندوں جیسا نہیں تھا، وہ جبر نہیں کرتا تھا اور ان خاوندوں میں سے نہیں تھا جو اپنا غلط حکم بھی منوایا کرتے ہیں اور بیوی کو زر خرید لونڈی سمجھتے ہیں۔ وہ تو کبھی کبھی بختی کا زر خرید غلام بن جایا کرتا تھا۔